علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تجارت کے چند اصول بیان فرمائے، کچھ رولز ہیں کہ اگر ان کو ہم پابندی کے ساتھ عمل میں لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ تجارت دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم تجارت کریں، کاروبار کریں، اس کے اندر سچائی کو اختیار کریں، ہمیشہ اس میں سچ بولیں۔ جھوٹ بول کر کے ہم چاہیں کہ ہماری تجارت بڑھ جائے گی اور بزنس بہت آگے چلا جائے گا تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگے گا کہ کاروبار بہت آگے جا رہا ہے، لیکن اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو ہم اپنی تجارت میں ہمیشہ سچ بولیں، سچائی کو اختیار کریں، جھوٹ ہرگز نہ بولیں۔ نمبر 2 کہ ہم اپنی تجارت کے اندر امانت داری سے کام لیں۔ ہم جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی خوبی ہے، خامی ہے، اس کو بیان کر دیں۔ سامنے والے کو ہم دھوکے میں نہ رکھیں، اس کے اندر کوئی عیب ہو اور ہم نے اس کو نہیں بتایا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم بڑے ہوشیار ہو گئے، عقل مند ہو گئے، تو میرے عزیزوں یاد رکھو یہ بہت بڑی نادانی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس کا خسارہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بیچو تو اس کا عیب بیان کر دو، سامنے والے کو دھوکے میں نہ رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلے کے ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے اس گلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو اندر دیکھا گلے کے اندر کچھ نمی ہے، اوپر گلہ سوکھا ہوا ہے اور اندر بھیگا ہوا ہے۔ تو اس صحابی سے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، یہ غلہ اور اناج بھیگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھپا دیا اور اوپر سے سوکھا ہوا غلہ رکھ دیا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا یہ بھیگا ہوا ہے، اس طریقے سے تو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو تجارت کے اندر امانت داری، جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں، جس چیز کی بزنس کر رہے ہیں، اس کی ہم اچھائی اور برائی کو سامنے والے کے سامنے بیان کر دیں، اس کو بتلا دے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے۔ سامنے والے کی مرضی، وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور نہیں لینا چاہے تو نہ لے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کو دھوکے میں نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 4 کہ ہمیں اور آپ کو تجارت کرتے سمے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ عام ذہن اور سوچ بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہلاکت کی، بربادی کی دھمکی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب خود تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کا خیال
کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ کیا وہ اللہ کے یہاں جمع نہیں کیے جائیں گے؟ ایک بڑے دن میں، قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے ساری انسانیت کھڑی ہوگی، اس وقت کو یہ بھول گئے؟ تو اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ جب ہم تولے تو پورا پورا تولے، جس طریقے سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، تو سامنے والے کو بھی جب ہم دے تو پورا کا پورا تولے۔ بلکہ حضور نے تو حدیث میں حکم دیا کہ جب تم وزن کرو تو زیادہ وزن کرو، جب تم کسی کو تول کر کے دو تو زیادہ تول کر کے دو، تمہارا پلڑا جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا۔ لیکن اگر کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں دے سکتا، تو اتنا تو ضروری ہے کہ پورا پورا تولے، کمی نہ کرے، اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ اس کے بعد جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم کاروبار کرتے سمے ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل اپنے بزنس میں ڈوب کر کے رہ جائیں اور اللہ کے حق کا کوئی خیال نہ ہو۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، دوسری عبادتوں کی بھی پابندی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بزنس میں اتنا ڈوب گئے کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے، نہ مسجد میں جا رہے ہیں، نہ علماء کے پاس بیٹھ رہے ہیں، نہ دینی مجلس میں بیٹھنے کی فرصت ہے، نہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سن رہے ہیں۔ اتنا بھی ہمیں اس میں غرق نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر دیں۔ تو ہمیں کاروبار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق کا خیال بھی رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن جب دین کا کوئی تقاضا آ جاتا تھا تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے تھے، پھر کام کی اور بزنس کی کوئی فکر ان کو نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم کاروبار کریں، دکانداری کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، لیکن جب اذان ہو تو فوراً دکان کو، کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑیں، نماز کے لیے آ جائیں۔ جب دین کا کوئی تقاضا آ جائے تو ہم کاروبار کو چھوڑ کر دین کے اس تقاضے کو پورا کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم اپنے کاروبار کے تقاضے کو بھی پورا کریں گے، بزنس بھی دیکھیں گے اور اللہ کے حق کا بھی خیال رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بزنس میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے آئیں گے، 15-20 منٹ کے لیے دکان بند ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، یہ ہماری ظاہری سوچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتے۔ کیا ہم نماز پڑھنے آئیں گے تو اللہ ہمارے کاروبار میں کمی کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز پڑھنے آئیں گے، اللہ کے حق کو پورا کرنے آئیں گے، اللہ ہمارے بزنس میں برکت دے دے گا۔ تھوڑا کمائیں گے لیکن حلال کمائیں گے، اس کے اندر سکون ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ اور اگر ہم نے بہت زیادہ کما لیا لیکن اللہ کے حق کا خیال نہیں رکھا تو لاکھ پیسہ آ جائے ہمارا دل مطمئن نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حق کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے تجارت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس میں سے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بس مال جمع کر رہے ہیں، کما رہے ہیں اور اپنے پاکٹ کو بھر رہے ہیں، بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، بس اپنے بچوں کو، گھر کو دیکھ رہے ہیں اور غریبوں کا کوئی خیال نہیں۔ تو ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور پابندی کے ساتھ جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو بھی ہر سال نکالتے رہنا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو ہماری بزنس اور ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ تو ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک اگلی چیز جس کا ہمیں
تجارت میں بزنس میں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے، گاہک کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، لہجے کو نرم رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، کیونکہ کوئی بھی بزنس اور کاروبار اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر ہم گاہک کے ساتھ خریدار کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے اور اچھی طریقے سے اس سے ملاقات کریں گے، اچھی طریقے سے اس سے سودا کریں گے، تو وہ اگلی بار بھی ہماری دکان پر آئے گا، اگلی بار بھی اس کی خواہش ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ سودا کرے۔ اور اگر وہ ہماری دکان پر آیا اور ہم نے اس کو سخت لہجے میں بات کی، اس سے ہم نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو اگلی بار وہ ہماری دکان کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ تو اپنے پاس گاہک کو بلانے کا اور اپنے پاس کسٹمرز بڑھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، نرم لہجے میں سامنے والے سے بات کریں۔ کوئی اگر ہم سے ادھار مانگ رہا ہے تو ہم اس کو ادھار بھی دے دیں، کوئی ہم سے قرض مانگنے آ رہا ہے تو ہم اس کو قرض بھی دے دیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ کسی کو ہم نے قرض دیا ہے، اس سے اب مطالبہ کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے، تو اس میں بھی اپنا لہجہ نرم رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ اس کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگوں کو قرضدار کو مہلت دیتا ہے یا قرضہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن غم سے گھٹن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں کاروبار کرتے سمے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے گاہک کے ساتھ اور جو ہمارے کاروباری دوست ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں، نرم لہجے میں ان سے بات کریں۔ کوئی قرض مانگنے آ رہا ہے تو اس کو دے دے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا، دوسرے ہم سے مانگ رہے ہیں، یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں کی لائن میں رکھا، لینے والوں کی لائن میں نہیں رکھا، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اس سے نرم لہجے میں معذرت کر لیں کہ بھائی ابھی نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ہوگا تو آپ کو دیں گے، پھر آپ کی مدد کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے پاس مانگنے آ رہا ہے، کوئی ضرورت مند آ رہا ہے اور ہم اس کو بھگا دیں، ہم اس کو سخت لہجے میں بول دیں، اس پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ نہ معلوم کس غریب اور کس ضرورت مند کی دعا ہم کو لگ جائے، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ تو ہر ضرورت مند کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ نواز دیوبندی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا کہ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو، یعنی جو مانگنے والے لوگ ضرورت مند فقیر مسکین آ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں دے رہے آپ، تو ان کو تانے بھی مت مارو کہ مانگنے چلے آتے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہمارا ہی گھر دکھاتا اور محلے میں لوگ نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ان کو نہ کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ منظر بدل جائے، ہم ضرورت مند ہو جائے، سامنے والا مالدار بن جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، ہم فقیر بن جائے، اس وقت کیا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی اگر ہم سے ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مدد کے لیے آیا ہے، تو اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ ہم حرام تجارت سے بچیں۔ ہم جو بھی بزنس کریں اس میں حرام چیز نہ ہو، حرام طریقہ نہ اختیار کرے۔
حرام چیزیں مثلا شراب ہے، خنزیر ہے، ہیروئن ہے، افیون ہے، چرس ہے، گانجا ہے، اس طریقے سے لاٹری ہے، سٹہ بازی ہے اور میوزک کے آلات ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، تو ان کی تجارت اور بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی تجارت کو حرام قرار دے دیا اس چیز کی قیمت بھی حرام ہے۔ جب بزنس اس کی حرام ہے تو اس سے جو قیمت آئے گی، نفع ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ اس سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر خیر نہیں آ سکتی، پھر ہمارے بچے دیندار نہیں بن سکتے، پھر ہمارے بچے نیک کام نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا دل نہیں لگے گا نیک کام کرنے میں اگر ہماری تجارت حرام ہوگی۔ تو ہمیں بزنس کرنا ہے لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس میں حرام چیز نہ ہو، حرام طریقہ اختیار نہ کرے، تو اس سے بچنا ہے۔ ہم حلال کمائیں گے، تھوڑا کمائیں گے، اللہ اسی میں برکت دے دے گا، اور حرام ہم کروڑوں کما لیں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، ہمارے دل کے اندر سکون نصیب نہیں ہوگا، گھر کے اندر روحانیت ختم ہو جائے گی۔ تو حلال کمانا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو، حرام سے بچنا ہے چاہے وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور بھی ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ کاروبار کرنے والے لوگ، دکانداری کرنے والے لوگ، بزنس کرنے والے لوگ اپنی دکان کو صبح سویرے کھولیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کی دکان فجر کی اذان سے پہلے کھل جاتی ہے اور مسلمان سوتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، جب سورج سر پر چڑھ جاتا ہے اس وقت ان کی نیند کھلتی ہے، اس وقت ان کی دکان کھلتی ہے، تو تجارت میں برکت کہاں سے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کی برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت کاروبار کرے گا، صبح کے وقت دکان کھولے گا، صبح کے وقت بزنس میں ہاتھ لگائے گا، اس کے کام میں برکت ہوگی، اس کے کام میں اللہ نفع زیادہ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا کہ جب آپ کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تھے تو صبح کے وقت میں فرماتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صخرہ رضی اللہ عنہ، وہ جب اپنا کاروبار کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، قافلہ روانہ کرتے تھے تو صبح کے وقت میں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑے مالدار ہو گئے، اللہ نے ان کی تجارت کو آسمان تک پہنچا دیا۔ تو یہ صبح کے وقت جلدی کاروبار شروع کرنے کی برکت تھی۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار صبح کے وقت سے شروع کرے، صبح کے وقت اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کتنا اچھا ماحول ہوگا جب ایک مسلمان صبح کو اٹھے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا، پھر اس کے بعد دکان کھولے گا، تو اس کی برکت کیا ہوگی اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب 9 بجے 10 بجے ہم اٹھ رہے ہیں منحوسوں کی طرح، منحوس چہرہ بنا ہوا ہے اور اسی سے ہم اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ برکت اس وقت ہوگی جب ہم صبح سویرے اللہ کا نام لیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اور پھر اپنے کام میں ہاتھ لگائیں گے، تو انشاءاللہ زیادہ کام ہمارا تھوڑے وقت میں ہو جائے گا اور برکت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صبح سویرے کا ماحول بنانا چاہیے، ہمارے ملک میں اس کا ماحول نہیں ہے، مارکیٹ 10 بجے سے کھلتی ہے، تو ایسی جگہ پر بھی اگر کوئی مسلمان سنت کی نیت سے صبح سویرے دکان کھولے گا تو اللہ اس میں برکت دیں گے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر سارے مسلمان اس کا ماحول بنا لے، ہر مسلمان صبح سویرے دکان کھولے تو ایک ماحول بن جائے گا، پھر آسان ہو جائے گا کام۔ تو صبح سویرے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چند اصول بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو کریں گے، بزنس کریں گے، تو ہمیں دل کا سکون بھی نصیب ہوگا، اطمینان بھی نصیب ہوگا اور ہماری تجارت نفع بخش بھی ہوگی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال روزگار نصیب فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سب کے بزنس میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔
جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔